معزز سامعین، میرے مضمون کا عنوان مسئلہ امن عالم اور ادب ہے۔ ایک ادیب کی حیثیت سے، اہل قلم کی حیثیت سے جو میں نے سمجھا اس سلسلے میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتی ہوں، اور مسئلہ امن عالم اور ادب کے رابطے کو اور اس کی شعور کو میں شعور کا، انسانی شعور کا اگلا قدم سمجھتی ہوں۔ موجودہ نقطہ نظر پر مبنی ادب اور خصوصاً ادب میں جو تجربے ہو رہے ہیں وہ فکری اور جمالیاتی اعتبار سے اپنے نقطہ انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ موجودہ مدرسہ خیال زندگی اور اس کے مسائل کو جن زاویوں سے دیکھ رہے ہیں اور جن منازل کی طرف اشارہ کرتے ہیں، موجودہ ادب ان تک پہنچنے والی راہوں کے تمام پیچ و خم اور نشیب و فراز کا بھرپور اظہار کر چکا ہے، اور ایسے مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں کسی اہم اضافے کی گنجائش نہ ہونے کے باعث ادبی تخلیقات فکری اور جمالیاتی تکرار کا شکار ہو رہی ہیں۔ ادب کی یہ صورتحال دراصل ایک ایسے بنیادی اور اہم مسئلے کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو اس وقت دنیا کے تمام اہل دانش کو سنجیدگی سے غور و فکر پر مجبور کر رہا ہے کہ کیا مروجہ نقطہ نظر دور حاضر کے محیط مسائل کو سمجھنے اور ان کا مناسب حل تلاش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں، یا خود ان نقطہ نظر کو نئے سرے سے پرکھنے کی ضرورت ہے۔ زندگی ایک ہمہ وقت تبدیل ہوتی ہوئی حقیقت ہے، اور فکری اور تخلیقی اور عملی سطح پر اضافے کے امکانات زندگی کے نئے تقاضوں اور نئے مسائل کے حل پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس لیے نئی ضرورتوں کا پیدا ہونا اور نئے نقطہ نظر کا تشکیل پانا عین فطری عمل ہے، اور چونکہ ادب زندگی کا عکاس ہی نہیں بلکہ زمانے کی رو میں نئے شعور کی لہریں پیدا کرنے اور معاشرے کے دھارے کا رخ بدلنے پر بھی قادر ہے، اس لیے ادب کا زندگی کے نئے تقاضوں سے عہدہ برآ ہونا بھی ایک منطقی اور فطری عمل ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر نیا خیال یا نظریہ یا ہر نیا تخلیقی تجربہ حال کی ضرورت اور بہتر مستقبل کی بشارت ہے، کیونکہ انسانی ذہن اپنی پرکاری میں بے مثال ہے۔ اس لیے اس کی وسیع کائنات میں کسی نظریے یا خیال کا بغیر کسی منطقی وجہ کے پیدا ہو جانا بھی عین ممکن ہے، مگر نظریے کی بقا صرف اور صرف زندگی کی ٹھوس حقیقتوں سے مربوط و منسوب ہونے میں ہی ہے۔ اس لیے وہ تمام فلسفے اور نظریات جو گزشتہ، موجودہ اور آئندہ حقیقتوں سے منطقی رشتہ قائم نہیں کر پاتے، کسی نئی تحریک کا باعث نہیں بن سکتے۔ نئے مدرسہ خیال کی تفہیم کے سلسلے میں ایک اور قابل توجہ امر یہ ہے کہ نیا نقطہ نظر اور اس پر مبنی نیا تخلیقی تجربہ کلیتاً کوئی نئی اکائی نہیں ہوتا، نہ ہی ایسا ہونا ممکن ہے، بلکہ وہ تو ایک مسلسل فکری اور تخلیقی عمل کا ایک ایسا موڑ ہے جہاں روایت کے ان حصوں کو ترک کرنا جو وقت کے ساتھ بیکار ہو گئے ہیں اور ان زرخیز حصوں کو جن میں نئے تقاضوں کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے محفوظ کرنا ضروری قرار پاتا ہے۔ روایت کی زرخیز مٹی سے فکری اور تخلیقی عمل کا وہ سلسلہ جاری ہوتا ہے جو ہمہ وقت تبدیل ہوتی زندگی سے ہم آہنگ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مفکر، ادیب، شاعر اور فنکار کے سامنے دو اہم مراحل ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسے اپنی فنی تخلیق کی بقا کے لیے اپنے فن کا رشتہ حقیقی زندگی سے مسلسل استوار رکھنا ہے، اور دوسرے یہ کہ انسانی معاشرے کی بقا کے لیے زندگی کی مثبت سمت کا تعین کرتے چلے جانا ہے۔ زندگی کو ہلاکت سے بچانے کے عمل میں بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت اور ذہن رسا کے ساتھ ساتھ قلب سلیم کی ضرورت بھی ہے۔ روح کی ایسی بینائی جو درون بیرون کا راز پا سکے نوع انسانی کی صحیح راہبری کر سکتی ہے۔ عقل تو زندگی کی مادی حقیقتوں کے حوالے سے مسائل کے صرف جزوی حل پیش کرتی ہے، کیونکہ مادہ حقیقت کا جزوی اظہار ہے، حقیقت مطلق نہیں ہے۔
معزز سامعین، آج کاروان حیات اپنے سفر کے جس موڑ پر ہے، وہاں نئے مسائل خصوصاً مسئلہ امن عالم اس دنیا سے اور خصوصاً اہل فکر و فن سے بصیرت اور بصارت دونوں کا متقاضی ہے، کیونکہ ہم معاشرتی تاریخ کے ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں بقائے زیست کا غیر معمولی مسئلہ ہم سے فوری طور پر کسی مثبت سمت کا تعین چاہتا ہے۔ اس سلسلے کا سب سے پہلا قدم موجودہ انسانی معاشرے کی کامل افہام و تفہیم ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ کرۂ ارض پر آج کے انسانی معاشرے کے خد و خال کیا ہیں، دور حاضر کے معاشرتی ڈھانچے جن نقطۂ ہائے نظر پر مبنی ہیں ان کی تفصیل کیا ہے، کیا آج کے معاشرتی اور انفرادی مسائل کا حل مروجہ اصول و قوانین کے ذریعے ممکن ہے یا ہم محض روایت کی اندھادھند تقلید کر رہے ہیں، کیا ان مسائل کے حل کے سلسلے میں طرز زیست میں کوئی تبدیلی لانا ہوگی یا نہیں، اور سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ سوجھ بوجھ کے کون سے نئے زاویے تلاش کیے جائیں جو مثبت مستقبل کی طرف اشارہ کر سکیں۔ یہ تمام نکات یوں تو اس قدر تفصیل طلب ہیں کہ مغرب اور شمال کے تحقیقی اداروں میں بے شمار محققین سال ہا سال کی ہمہ جہت اور ہمہ وقت کاوش کے باوجود بہت سے پہلو ابھی تک تشنۂ توجہ ہیں۔ اس کے علاوہ منطق اور نفسیات اور دیگر علوم کے حوالے سے کچھ ایسے مسائل بھی اٹھائے جا سکتے ہیں جن پر بحث کا سلسلہ کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ابد تک جاری رہ سکتا ہے، لیکن زندگی کی بقا اور امن عالم کا مسئلہ صرف محققین یا اہل فن کا مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق تو تمام نوع انسانی اور کرۂ ارض پر بسنے والی تمام مخلوق اور بلکہ اس نظام شمسی سے بھی ہے جس میں ہماری زمین گردش کر رہی ہے۔ مہلک ہتھیاروں کی تخلیق اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمینی اور فضائی تجربات ہلاکت کے ایسے خطرات پیدا کر رہے ہیں کہ طرز معاشرت میں بنیادی تبدیلی کی ضرورت شدت اختیار کر گئی ہے، اور چونکہ معاشرے میں تبدیلی اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اس لیے ان کو موجودہ صورتحال کا کامل علم ہونا چاہیے۔ اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے امن عالم کو درپیش تمام تفصیل طلب اور دقیق مسائل کا سلیس اور مختصر اظہار وقت کی شدید ضرورت ہے۔ اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے امن عالم کو درپیش تمام تفصیل طلب اور دقیق مسائل کا سلیس اور مختصر اظہار وقت کی ضرورت ہے۔ یہ کام بہت مشکل ہے، مگر شعور امن کی صنعت گری کے لیے ابلاغ عامہ کا ہر ذریعہ بروئے کار لانا ہی ہوگا۔ اسی خیال کے تحت میں نے بھی صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے۔ کرۂ ارض پر موجودہ انسانی معاشرے کی تعریف مختلف خصوصیات کی بنا پر کی جا سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے قائم کردہ آمدنی کے یا چین کے مقرر کردہ سیاسی معیار کے حوالے سے دنیا کی تقسیم شمال جنوب یا پہلی دوسری تیسری دنیا میں کی گئی، مگر یہ تمام دنیائیں دراصل ایک ہی عالمی نظام کے تحت چل رہی ہیں جسے قومی ریاستوں کا نظام یعنی نیشن سٹیٹ سسٹم کہا جاتا ہے۔ کرۂ ارض کا چپا چپا اس وقت قومی ریاستوں میں بڑھ چکا ہے۔ قومی ریاستوں کی متعین کردہ جغرافیائی حدود کی پرستش تمام روایتی حد بندیوں مثلا رنگ، نسل، مذہب اور جنس سے کہیں بڑھ کر کی جا رہی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ نیشن سٹیٹ کے ایک اشارے پر ایک ہی رنگ، نسل، مذہب اور جنس کے لوگ ایک دوسرے کا خون بہانے سے دریغ نہیں کرتے۔ غرض دور حاضر میں نسل انسانی کا سب سے زیادہ چیختا چلاتا تشخص قومی ریاستوں کے حوالے سے ہے۔ قومی ریاستوں کا یہ عالمی نظام دو بہت بڑی طاقتوں کے قابو میں تھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت بھی ہے۔ یہ دونوں طاقتیں یعنی امریکہ اور روس دو مروجہ نقطہ ہائے نظر یعنی کیپٹلزم اور سوشلزم کی نقیب ہیں، اور ایک دوسرے کے حریف ہونے کی وجہ سے سیاست، معیشت اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش میں مصروف رہی ہیں اور اب بھی ہیں۔